اس ملک میں ہم اگر اس طرح سے کسی پارٹی کو بنائیں گے اور کسی پارٹی کو ہم منہدم کر دیں گے، کسی کو -1 کا فارمولا بنائیں گے اور کسی کو -2 کا فارمولا بنائیں گے، تو یہ ملک ایک قدم آگے جاتا ہے، 10 قدم پیچھے جاتا ہے۔ نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، یہ شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے، یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے۔ یہ ہمیشہ حکومت بدقسمتی سے اس کو باندھی اور لانڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے پابا سلاسل کیا جائے، اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر کر کے خارج کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کل سے جو شروع ہونے جا رہا ہے بادشاہ سلامت کا مقدمہ عدالت عالیہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں گے ماشاءاللہ، اور ان کا بھی رزلٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، کلین سلیٹ، اور پھر کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مقدمات ہیں بے گناہ ہیں۔ اس طرح سے نہ بے گناہی ثابت ہوتی ہے، نہ اس طرح سے عوام کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کیسز جو ہیں دھرتی ماں کو لوٹا ہے، شریفوں نے لوٹا ہے، اس طرح سے لوٹا ہے، اور یہ کہتے ہیں اقامے پہ نکالا گیا۔ او بھائی اقامے پہ نہیں ہے، وہ 10 والیومز ہیں، ذرا 10 والیومز دیکھ لو، آپ کے کالے کرتوت وہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ آشکارا ہیں، اور ان کرتوتوں میں آپ کی جو ہے حدیبیہ پیپر ملز بھی ہے، اور آپ کے لندن کے فلیٹس بھی ہیں، 1 ہائیڈ پارک بھی ہے، اس میں ذرا 6 آف شور کمپنیاں بھی ہیں، شیل کمپنیاں، قاضی فیملی کے اکاؤنٹس بھی ہیں، اسحاق ڈار کا ایک اقبال جرم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے۔ اتنی زیادہ شواہد ہیں، اتنے زیادہ بنڈل کے بنڈل ان کے جو ہے منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، اور جو جس طریقے سے لیئرنگ کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے فراڈ کر کے پاکستان کی دولت لوٹ کر انہوں نے باہر پراپرٹیز خریدی ہیں۔ آج ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند جو ہیں وہاں بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہوئے ہیں لندن میں۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ماشاءاللہ بے گناہ ہے، تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی نہیں ہے۔ ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تک یہ پھر وہی شاخسانہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہم ان کو سیکیورٹی، جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں، میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی، سیکیورٹی جانے تم جانو، سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا۔ اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے۔ اگر آپ سیکریٹو اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں، تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی، نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے، نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں، بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا، نہ عوام مانتی ہے، نہ قوم مانتی ہے، نہ ملک مانتا ہے۔ انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے، دنیا کے یہی قانون ہے، 352 ضابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے، اوپن ٹرائل اوپن کورٹس میں ہونا چاہیے۔ اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ، اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں۔ یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پھر یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تو پھر مستعفی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر یہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے کسی کو، عدالت عالیہ یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائق نہیں ہے، تو پھر یہ مستعفی ہو جائیں، پھر یہ مانیں کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر کس لیے یہ کیئر ٹیکر اور چیئر ٹیکر بنے ہوئے ہیں اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور ہوم منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹری ہے اور فلانی منسٹری ہے، پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا للے تللے بنا رکھے ہیں۔ ہم نے پہلے بالکل دے رکھی ہے، بیل اپلیکیشن جائے گی۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا ہماری ایک خارج کی اور 8 کو پذیرہ کی اور اس میں ریسٹور کر دی بیل خان صاحب کی، ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے، وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے نالش، لیکن چونکہ یہاں فزیکل ریمانڈ دینا شروع کر دیا ہے تو ہم اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بیل آفٹر ریسٹ کی
موو کر دیں تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا، وگرنہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے گرفتاری کہا ہے، ہونے کے بعد ان کی پٹیشن انفرکچوئس ہو گئی ہے، جبکہ باقی 8 میں انہوں نے پری اریسٹ ریسٹور کر دی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وے کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اس سپریم کورٹ والے مقدمے پر یہ اثر انداز ہوگی، اس طرح کریں گے، کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واش آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا، اگر سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرتی ہے تو یہ ہم نے جو کشٹ کاٹی ہے، اتنی تفتیش کی، اتنی لمبی تفتیش کی 9 مئی سے، تو یہ 17 دن ہمارے یہ واش ہو جائیں گے، جو ہم نہیں چاہتے کہ پھر ہمیں اس اذیت اور کرب سے گزرنا پڑے۔ سو ہم اس کو وے کر رہے ہیں، اس کو جو پروز اینڈ کونس کو، تو آج فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم پوسٹ ریسٹ بیل میں اپلیکیشن دے دیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے 190 ملین دے دیا ان کا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے وہی رقم جو وہ وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی نے برآمد کی تھی، وہ جو براہ راست لی تھی سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں، ایگزیکٹلی من وہ رقم، بلکہ جو باقی تھی سرپلس تھی وہ تو سندھ گورنمنٹ کو دے دی، لیکن وہ پوری کی پوری رقم انہوں نے وفاقی حکومت کو دے دی، تو اس لیے اس کے بعد تو ان کا کوئی مقدمہ رہ ہی نہیں جاتا۔ خان ہنستا تھا، میں نے کہا یہی بات آپ کے بالا سوال کیا، وہ خان کہتا ہے ایک دو چار 5-10 منٹ کے لیے مجھ سے یہ پوچھتے تھے اور اس کے بعد گپے مارتے تھے سارا، اس کے بعد یہ جو ہے کوئی ایسا چیز نہیں تھی کہ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ کے سوائے اس کے کہ گپے مارتے تھے، اور ایک آدھا سوال پوچھ کے تو اس کا جواب جو ظاہر ہے وہی ہوتا تھا جو ریپیٹ چلا آتا تھا۔ تو یہ تفتیش کا ایک ڈھونگ تھا، اور تفتیش ایک یہ دکھانے کے لیے کارروائیاں، جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری سرکاری محکمے اور افسران کو کارروائی دکھانے کا بڑا شوق ہے، تو یہ جو بھی ان کو بھیجنے والے تھے ان کو کارروائی دکھانی تھی کہ ہم 4 ٹیمیں گئی ہیں اور ہم نے 11 گھنٹے ان سے تفتیش کی ہے، اور ہم نے ان کو سونے نہیں دیا، ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا، ہم نے ان کو پریشان کیے رکھا ہے۔ یقین کیجئے نہ خان پر ذرا برابر پریشانی کے آثار نہیں تھے، ہنستا تھا خان کہ یہ مجھ سے اتنی جو ٹیمیں آئی ہیں سوائے 2-4-5 منٹ 10 منٹ کے، باقی ساری گپیاں ہوتی تھیں، اور یہ تفتیش کا ڈھونگ رچانے والی بات۔ میں تو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یار خدا را اس ملک کے ساتھ جو ہے نا چلنے دیں، اس ملک میں کو امن کی ضرورت ہے، اس ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس ملک میں ہم اگر اس طرح سے کسی پارٹی کو بنائیں گے اور کسی پارٹی کو ہم منہدم کر دیں گے، کسی کو -1 کا فارمولا بنائیں گے اور کسی کو -2 کا فارمولا بنائیں گے، تو یہ ملک ایک قدم آگے جاتا ہے 10 قدم پیچھے جاتا ہے۔ تو میں یہی سبھی سے یہ بہت ادب سے عرض کروں گا کہ خدا را جمہور پر رحم کریں، جمہور کو ان کی حق حکمرانی دیں، جمہور کو ان کا جو ہے ووٹ کا حق دیں، ان کو اسمبلیاں بنانے کا حق دیں، ان کو حکومتیں بنانے کا حق دیں، پاکستان کو چلنے کا حق دیں، تاکہ پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان آگے کو ترقی کرے۔